السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ دنیا کے جو کامیاب ترین اور امیر ترین لوگ ہیں ان کی 7 خصوصیات کیا ہیں اور وہ کن خصوصیات کی بیس پر کامیابی حاصل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے، جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں 99.9% لوگوں سے وہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ترین لوگ کہلاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 20ویں صدی میں 3 قسم کی پاور لوگوں کو چاہیے تھی، 3 قسم کی، جس میں نمبر 1 آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور۔ زیادہ تر لوگ کی خواہش تھی کہ مجھے پولیٹیکل پاور مل جائے اور اس کے ساتھ دوسری جو ہے فائنینشیل پاور، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، اور وہ آج بھی کچھ حد تک ہے۔ تیسری جو ہے وہ سوشل پاور ہے۔ یہ 3 قسم کی پاور 20ویں صدی کی پاورز میں سے کنسیڈر کی جاتی ہے جو لوگ خواہش کرتے تھے۔ لیکن اب 21ویں صدی میں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ جو ہے وہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، اور 3 ڈیفرنٹ ٹائپس کی پاور جو ہے، جن لوگوں کے پاس یہ پاور ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 اس میں آپ لے سکتے ہیں کہ انٹلیکچوئل پاور، نمبر 1 انٹلیکچوئل پاور، نمبر 2 جو ہے مینٹل پاور، اور نمبر 3 جو ہے اس کے اندر اسپرچول پاور۔ آپ یہ دیکھیں جو تیسرے نمبر والی اسپرچول پاور ہے، یہ مینٹل پاور کو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کنسیڈر کریں انٹلیکچوئل پاور، دونوں کو بوسٹ اپ کرتی ہے۔ تو آج ہم جو کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں، جس کے اوپر ہمارا ڈسکشن ہونا ہے، یہ 7 ڈیفرنٹ کوالٹیز ہیں جو ہمیں اس لیول پر لے کر آتی ہے کہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں اور زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ہماری کوالٹی آ جاتی ہے 7 کوالٹیز میں سے، نمبر 1 ہے کہ جو بھی کامیاب ترین لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرتے، جسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ تو سمپلی وہ کیا کرتے ہیں، دے ڈونٹ ویٹ، دے ایکٹ، یعنی بہت زیادہ انتظار نہیں کرتے، وہ فوری طور پر ایکشن لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایکٹ کیا ہوتا ہے کہ ایکٹ میں اے جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایکشن، سی جو ہے چینجز، اور ٹی جو ہے تھنگز۔ ایکشن، چینجز، تھنگز، ایکٹ۔ تو دے ڈونٹ ویٹ، دے ایکٹ، پہلی ان کی خصوصیات۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اوور تھنکنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی بھی اپنا پلان ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ ہمیں انکریج نہیں کرتے، وہ ہمیں ڈسکریج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی ڈسکریجمنٹ کی وجہ سے ہم اور زیادہ سوچنا شروع کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہم زندگی میں بہت سے موقعوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اوور تھنکنگ نہیں کرتے، تھنکنگ ضرور کرتے ہیں، لیکن اوور تھنکنگ جو ہے یہ ایک بیماری ہے۔ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کو اس سے چھٹکارا پانا چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فوکس جو ہوتا ہے نا ان لوگوں کا، وہ لیزر شارپ فوکس ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ زندگی میں جو بھی کامیاب بندہ ہے وہ ایک کام کو لیتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ فوکس کر کے ساری دنیا بھی کوشش کرے تو جس کام کو وہ کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کو ہٹا نہیں سکتے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا اور ساری دنیا غلط تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ صرف اس کی فوکس کی وجہ سے۔ تیسری جو اہم کوالٹی ہے ان لوگوں کے اندر وہ یہ ہے کہ دے گیو ویلیو ٹو ٹائم، ویلیو آف ٹائم، یا ٹائم مینجمنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔
سب سے پہلے تو معذرت خواہ کہ گلے کی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اوائڈ کروں ویڈیو کو، لیکن پھر بھی مجبوراً مجھے بنانا پڑتا ہے، تھوڑا سا انفیکشن ہے. تو اینی وے کنٹینیو. ویلیو آف ٹائم کیا ہے؟ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اور جو دنیا کا کامیاب ترین بندہ ہے اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. ان میں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہر ٹائم کو مثلا 5 منٹ کے، جیسے ایلان مسک ہے وہ 5 منٹ سے زیادہ کی میٹنگ نہیں کرتا، 5 منٹ سے زیادہ کسی کو ٹائم نہیں دیتا. جتنی بھی اس کی میٹنگز ہوں، ہر میٹنگ اس نے 5 منٹ کی کرنا ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرتا. اسی طرح ہر بندے نے اپنی ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاسک بلڈنگ کے حوالے سے یا ڈے تھیمنگ کے حوالے سے یا ٹائم باکسنگ کے حوالے سے کوئی ٹائم مینجمنٹ کی اسٹریٹجی بنائے. آپ نے زندگی میں کتنی بار سوچا کہ میں نے اپنا ٹائم بچانا ہے یا اپنے ٹائم کو مینج کرنا ہے؟ اگر آج تک آپ نے اپنے ٹائم کو مینج کرنے کا نہیں سوچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی کامیابی میں سب سے بڑا رول پلے کر سکتا ہے وہ آپ کی ٹائم ہے، آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہے. اگر آپ کا جو کل کا دن گزر گیا ہے، اگر آپ اپنے جتنے بھی آپ کی دولت ہے، جو بھی آپ کی پراپرٹی وہ ساری دے دیں، تو کیا کل کا دن آپ اپنی زندگی میں واپس لا سکتے ہیں؟ مثلا اگر آپ لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، تو کیا آپ کل کا دن اپنی زندگی میں واپس لا سکتے ہیں؟ اگر نہیں لا سکتے تو اس بات سے سمجھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر ٹائم کو آپ بیٹر مینج کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابی میں سب سے زیادہ اور بہترین رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد جو آ جاتا ہے چوتھا اہم پوائنٹ کہ ویلیو آف منی. یہ لوگ پیسہ ضائع نہیں کرتے. پیسہ ان کے پاس جتنا بھی ہو، آپ یہ دیکھیں وارن بفٹ کو دیکھ لیں، ہمیشہ ایک ہی جیسے کپڑے پہنتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو ہمارا گوگل کا، فیس بک کا جو آنر ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ ایک ہی طرح کی جو ہے وہ ٹی شرٹ پہنے پھرتا ہے. یا کوئی بھی امیر بندہ آپ دیکھتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، جیف بیزوس کو دیکھ لیں، آپ نے اس کو کبھی 3 پیس میں کم ہی دیکھا ہوگا، ٹائی شائی کے اندر. تو بہت سے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک یا دو ہی کوٹ ہیں آپ کے پاس، کوٹ بدل لیا کریں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بات یہ کہ میرے پاس 10 کوٹ ہو سکتے ہیں، سیم کلر کے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک لگ رہا ہے تو میرے پاس ایک ہی ہے. ڈریسنگ کو میں کوئی ماڈلنگ کے لیے تو یہاں بیٹھتا نہیں ہوں، یا میں امپریس کرنے کے لیے تو بیٹھتا نہیں ہوں کہ میں بہت اچھے ڈریسز پہنتا ہوں. میرا مقصد ہے آپ کو لیکچر دینا. میں آپ کو ٹیچنگ کر رہا ہوں، آپ کو ایک لیکچر دے رہا ہوں. آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اگر مجھے سنتے ہیں تو بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں. کپڑوں سے ہٹ کر، میک اپ سے ہٹ کر، گاڑیوں سے ہٹ کر، چیزوں سے ہٹ کر آپ اپنے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ آپ کے اوپر جو بہترین انویسٹمنٹ ہے آپ کی، وہ آپ کے اسکل ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ کے نالج کے اندر اضافہ ہے. آج کے دور میں جو سب سے بڑی پاور ہے وہ نالج از اے پاور. اگر آپ کے پاس صحیح طرح کا ایگزیکٹ نالج ہو تو ساری دنیا کا پیسہ آپ کی طرف ایسے بہنا شروع ہو جائے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف کھائی میں بہنا شروع ہوتا ہے، اور آپ ساری دنیا کے پیسے میں دب سکتے ہیں. سونا ہے، ڈالر ہے، ہیرے ہیں، جواہرات، اگر آپ کے پاس نالج ہے. آج کے دور میں آپ نے دیکھا سب سے زیادہ امیر وہی لوگ ہیں جو مثلا آئی ٹی کا دور ہے، جنہوں نے اپنے نالج کو استعمال کیا انٹرنیٹ سے. جیف بیزوس کیسے دنیا کا امیر ترین شخص بنا، یا جو ایلان مسک ہے کیسے دنیا کا امیر ترین شخص بنا، یا جو بل گیٹس ہے اس نے کیسے پیسہ کمایا. آج آپ ان کو بولتے ہیں واٹس اپ ملینئر کہتے ہیں، فیس بک ملینئر کہتے ہیں،
یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آج کے دور میں پیسہ آپ بہترین سکل اور ایجوکیشن سے کما سکتے ہیں. ایجوکیشن جو آپ سمجھتے ہیں یونیورسٹیز یا ڈگریز یا وہ تو ایک مثلا ایک بیسک لیول کی ایجوکیشن ہے. وہ آپ کو بزنس کے بارے میں، پریکٹیکل لائف کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی. وہ آپ کو صرف ایک جاب کے لیے تیار کرتی ہے، اور اگر وہ جاب آپ کو نہیں ملتی تو وہ ایجوکیشن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے لیے یوز لیس ہو جاتی ہے. آپ کو اسپیشل جسے ہم بولتے ہیں نا کہ اگر آپ بزنس میں جانا چاہتے ہیں تو بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے اسپیشل قسم کی ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے. آپ بکس پڑھیں. آپ جو بزنس مین ہیں جو پریکٹیکلی بزنس کر رہے ہیں ان سے مینٹورشپ لیں، یا پھر آپ بزنس سے جو لوگوں نے بزنس کیا ہے ان کی کتابیں پڑھیں، یا پھر شارٹ کورسز 5 دن کا، 10 دن کا، ایک ہفتے کے جو بزنس اور انویسٹمنٹ سے متعلق کورسز ہیں وہ لیں. تو یہ جو ہے ویلیو آف منی کو سمجھنے کی کوشش کریں. ویلیو آف منی کیا ہے؟ کہ پیسہ آپ نے ضائع نہیں کرنا. جہاں پر جتنے کی ضرورت ہے صرف اتنا ہی انویسٹ کریں، ایکسٹرا نہ کریں. 5ویں ان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ رسک ٹیکنگ ایبلٹی ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ حوصلے والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. کیلکولیٹڈ رسک سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ کے پاس سپوز کریں 1 کروڑ روپیہ ہے تو آپ 1 لاکھ کا رسک لے سکتے ہیں، لیکن وہ 1 لاکھ کا رسک لینے سے پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں 1 لاکھ کا رسک لے رہا ہوں تو کیا مجھے 2 لاکھ کا منافع ہو سکتا ہے؟ کیا اس پروجیکٹ کے اندر یا اس کام کے اندر 2 لاکھ منافع کی پروبیلٹی ہے؟ اور وہ جو ہائی پروبیلٹی ہے وہ 90% ہے. اگر آپ کو جواب ہاں ہے کہ 90% چانسز ہیں کہ آپ کو 2 لاکھ منافع ہو سکتا ہے، اور 10% چانسز ہیں کہ آپ کا 1 لاکھ کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ ہے 1 کروڑ روپیہ ہے، تو پھر 90% 2 لاکھ کمانے کے چانس ہیں اور 10% 1 لاکھ ضائع کرنے کے چانس ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کیلکولیٹڈ رسک. لیکن اگر آپ کے پاس 50% چانس ہے 1 لاکھ کمانے کے، اور 50% چانس ہے آپ کے پاس 1 لاکھ گنوانے کے، یا 50% چانس ہے آپ کے پاس 10 لاکھ کمانے کے، اور 50% ہی چانس ہے آپ کے پاس 1 لاکھ گنوانے کے، تو ایسی صورت میں یہ جوا کہلاتا ہے. جب ہیڈ اینڈ ٹیل کی بات آ جائے، اس میں آپ کے چانسز جو ہیں مور دین 80% اگر ہیں، میں نے کہا مور دین 80%، تو اس کو کیلکولیٹڈ رسک کہا جاتا ہے. جب 50-50 چانسز ہوں تو اس کو جوا کہا جاتا ہے، گیمبلنگ کہا جاتا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. چھٹا اہم پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. ڈسپلن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ اور فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ صحت مند رہیں گے تو ہی یہ اپنے پیسے کو، اپنی دولت کو انجوائے کر سکیں گے. تو یہ بہترین کھانا کھاتے ہیں، روزانہ ایکسرسائز کرتے ہیں، پراپر نیند لیتے ہیں. 4 گھنٹے نہیں سوتے، یہ 7 گھنٹے سوتے ہیں، 6 گھنٹے سوتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو 8 گھنٹے سوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ دماغ کو اگر پراپر ریسٹ نہیں ملے گی اچھی طرح سے، جیسے موبائل فل چارج ہوتا ہے جب بندہ سوتا ہے تو اسی طرح سے چارج ہو جاتا ہے، تو دماغ اچھا سوچ نہیں سکے گا، بہترین پلاننگ کر نہیں سکے گا، اور پروجیکٹ کے اوپر صحیح طرح سے کام نہیں ہو پائے گا. تو یہ نیند بہترین لیتے ہیں، کھانا بہترین کھاتے ہیں، ایکسرسائز روزانہ کرتے ہیں. تو یہ ان کی چھٹی کوالٹی. 7ویں کوالٹی کیا ہے؟ سیلف لرننگ. ان میں سے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، میں نے جن کے نام لیے دوبارہ نہیں لینا چاہتا، یہ سب کوئی روزانہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، کوئی ہفتے میں 1 کتاب پڑھتا ہے، کوئی مہینے میں 4 کتابیں پڑھتا ہے، کوئی سال میں 200 کتابیں پڑھتا ہے. ہر بندہ اپنے فیلڈ سے متعلق، یعنی بزنس، انویسٹمنٹ، فائنینشیل مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ، اسی سے متعلقہ ڈفرینٹ جو بکس ہیں آپ دیکھ لیں. مثلا پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، اسٹاک سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں،
کمپنیز سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، ایسٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں، رسک مینجمنٹ سے متعلق ہو سکتی ہیں، سیلف ڈیولپمنٹ سے متعلق ہو سکتی ہے۔ تو کسی بھی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں ان کو انٹرسٹ ہے، جس فیلڈ میں یہ کام کر رہے ہیں یا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس فیلڈ کے اندر جو بھی کتابیں اویلیبل ہیں بہترین رائٹرز کی، یہ پڑھتے ہیں۔ جو کورسز اویلیبل ہیں یہ وہ کورسز لیتے ہیں، جو مینٹورز ان کو ملتے ہیں ان کو پے کر کے یہ ان سے ٹریننگز لیتے ہیں۔ ایک مینٹور جو ہوتا ہے وہ جب بزنس کر رہا ہے، سپوز کریں کہ 20 سال کا وہ بندہ بزنس کر رہا ہے، تو 20 سال کا تو اس کا بزنس ایکسپیرینس ہے، اور اس بزنس کے دوران اپس اینڈ ڈاؤنز جو آئے، جو باریکیاں تھیں، وہ ساری جب آپ اس سے 1 ہفتے کا کورس لیتے ہیں تو وہ آپ کو وہ سارا ایکسپیرینس گھول کے پلاتا ہے۔ تو اس لیے مینٹور جو ہوتا ہے، جیسے ہمارے چینل کا نام ہے ریئل مینٹور، میں خود 18 سال سے بزنس لائن میں ہوں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ذاتی ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہوں۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی بزنس مین ہیں، ہمارے پاکستان میں تو یہ رواج نہیں ہے، یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ جو کامیاب ہو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے، نالج شیئر کرے، اسی وجہ سے ہم دوسروں سے پیچھے ہیں۔ لیکن دوسرے ممالک میں جتنے بھی کامیاب بزنس مین ہیں، یہ یونیورسٹیز میں جا کر لیکچرز دیتے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں اور دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی اس راستے پہ چل کے کامیاب ہوں جس راستے پہ چل کے ہم کامیاب ہوئے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس نالج ہے اور ایکسپیرینس ہے اور وہ مینٹور ہے، اس سے جا کر یہ کورسز لیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں۔ لرننگ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایکشن اورینٹڈ لرننگ اور ایک ہوتی ہے نالج اورینٹڈ لرننگ۔ تو یہ دونوں طرح کی لرننگ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے ایکشن اورینٹڈ لرننگ کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کنٹینیوس لرننگ جو ہے از ایٹ لیسٹ دا منیمم ریکوائرمنٹ فار سکسیس ان اینی فیلڈ۔ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے جو سب سے کم ریکوائرمنٹ ہے نا، وہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر کنٹینیوس لرننگ کرتے رہیں، کم سے کم سیلف لرننگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس مین ہیں، جو ایکسپیرینس لوگ ہیں، ان سے آپ مشورہ کریں، ان سے ٹریننگ لیں یا ان سے ایڈوائس لیں۔ تو یہ 7 کے 7 پوائنٹ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ دے ڈونٹ ویٹ، دے ایکٹ۔ نمبر 2 لیزر شارپ فوکس ہوتا ہے ان کا، اور نمبر 3 کہ یہ ٹائم کو ویلیو دیتے ہیں۔ نمبر 4 ویلیو آف منی بہت زیادہ ہوتی ہے، ویسٹ نہیں کرتے۔ نمبر 5 رسک ٹیکنگ ایبلٹی ہوتی ہے، کیلکولیٹڈ رسک ہمیشہ لیتے ہیں۔ نمبر 6 ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، اپنی ہیلتھ اور فٹنس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ نمبر 7 یا نمبر 7 سیلف لرننگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یونیورسٹی ڈگری ختم ہو گئی، ہم یونیورسٹی سے نکل گئے، اس کے بعد پڑھائی کا کوئی کام نہیں، شکر ہے اللہ کا، اب امتحان نہیں دینا پڑے گا۔ اب آپ کو اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا امتحان نہیں دینا ہوتا، اب آپ کو پریکٹیکل لائف کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ یونیورسٹی ختم کر کے ڈگری ختم ہوگی، یہ سمجھیں کہ اب دنیا نے ہمیں جو تعلیم دینی ہے، دنیا پہلے امتحان لیتی ہے، سبق بعد میں دیتی ہے۔ ظالم دنیا ہے، بچنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ چھریاں اور کلہاڑے لے کر پھر رہے اطراف میں، صرف جو سادہ اور مخلص لوگ ہیں ان کو لوٹنے کے لیے، ان کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اگر آپ مخلص ہیں، محنت سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر آپ کو مناسب لگتا ہے تو یہ ہماری ویڈیوز دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ کی ویڈیو نہیں ملتی، انہوں نے بیل آئیکن پریس نہیں کیا ہوتا۔ بہت شکریہ۔